بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھے اس بات کا بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ نہ صرف میں شیخ ایاز میلوں میں موجود ہوں مگر یہ آپ کا 9واں میلہ ہے، اور یہ ایک بہت ہی میرے خیال میں ایک بڑا کامیابی ہے کہ آپ نے اس سفر کو ہوتے ہوتے اب 9th ایئر پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو میں آپ سب کو، آرگنائزرز کو سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا۔ پاکستان نہیں چل سکتا اگر ہم اپنے شاعر کو، اپنے آرٹسٹ کو، اپنا کلچر کو اون نہیں کرتے۔ اگر ہم نے ایک جدید ماڈرن ملک بنانا ہے، اور اگر ہم نے اپنے تمام جو مسائل ہیں، خطرے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، تو ہمیں اپنا تاریخ کو، اپنا ثقافت کو اون کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی ایک یہ بدقسمتی ہے، میرے خیال میں ظلم تو بہت ہوا ہے اس ملک میں، مگر جو سب سے بڑا زیادتی ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بڑے بڑے لیڈرز کو قتل کیے ہیں، مگر ہمارا جو سب سے بڑا زیادتی ہم نے کیا ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ثقافت کو، اپنا تاریخ کو، اپنا زبان کو دبایا ہے۔ جب تک آپ ایک تھنکنگ ملک نہیں بنتے، اگر شاعر نہیں ہوتے، اگر رائٹرز نہیں ہوں گے، اگر آرٹسٹ نہیں ہوں گے، تو آپ کا سیاست ایسے ہی ہوگا جیسے آج کل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ ایک انگریزی کا saying ہے and it's sort of become repeated too much in kind of plan, but I will repeat it, that the pen is mightier than the sword, and truly the pen is mightier than the sword. Unfortunately ہم اس پین کے بجائے اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار، بندوق، گولی تو تھام لیتے ہیں، مگر وہ قلم، وہ کتاب اس طریقے سے نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایک نئی سمت پہ لے کے جائیں، جہاں ہم اپنا ہسٹری کو، اپنا ثقافت کو، اس کو اون کریں، اس پر شرمندہ نہ ہو۔ اور شرمندہ ہونے کا وجہ کیا ہے؟ میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا ہوں، اور اس دوران میں نے پوری دنیا دیکھا۔ آپ ایجپٹ کو دیکھیں، ان کے پاس ایک ہسٹری ہے، وہ ایک مسلمان ملک ہے، مگر وہ اپنا ہسٹری کو اون کرتے ہیں، اپنا تاریخ کو، اپنا کلچر کو اون کرتے ہیں۔ کوئی ایسا دنیا میں ملک نہیں ہے جو اپنا ہی تاریخ کو، اپنا ہی ماضی کو اگنور کرے۔ میرا ایک خواب ہے، ایک ویژن ہے اس ملک کی مستقبل کے لیے، کہ پاکستان کا بچہ بچہ موہنجو داڑو سے واقف ہو، کشمیر کے، پنجاب کے نوجوان ہمارا شیخ ایاز کو پہچانے جیسے ہمارا سندھ کے نوجوان علامہ اقبال کو پہچانتے۔ جب تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تو باقی ایشوز کا مقابلہ کرنے میں ہمارا کامیابی مشکل ہوگا، مشکل مگر ناممکن نہیں۔ اس لیے میں آپ پہ اعتماد بھی کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، اور جانتا ہوں کہ جب اس ملک کے
दानिशवरो जाग जाते हैं, इस मुल्क के शायर जाग जाते हैं, सबसे भरकर इस मुल्क के नौजवान जाग जाते हैं, तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अब we're about to enter 2024 and मेरा ख्याल में पाकिस्तान को 2024 में एक रेनेसांस की ज़रूरत है, जहाँ हम पूरे पाकिस्तान में हर कल्चर को, हर ज़बान को, हर कौम की तारीख़ को ओन करे, पहचाने, सिखाए। क्या वजह है कि हम इस मुल्क के तमाम जो ज़बान हैं, जो इस खित्ते में, इस सरज़मीन में बोले जाते हैं, अगर हम इन सब ज़बानों को ओन करें, इन सब को वो स्टेटस दे कि ये सब तमाम जो इस मुल्क में, मेरे सियासी लोग जो सामने ये घबरा रहे हैं कि पता नहीं मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या हर्ज है कि अपने जो इस मुल्क में मुख्तलिफ ज़बानें बोले जाते हैं, कि अगर हम अपना करिकुलम में एक लैंग्वेज कोर्स डाल दे और पाकिस्तान के बच्चों, उनके वालिदैन की मर्ज़ी हो कि उनका बच्चा सराइकी सीखना चाहे, सिंधी सीखना चाहे, पश्तो सीखना चाहे या कोई भी ज़बान सीखना चाहे, हम उनको सीखना का मौका फराहम करें। इस मुल्क में के हर रहने वाले, हर ज़बान बोलने वाले शहरी को वो ओनरशिप दे कि हाँ, उर्दू हमारा कौमी ज़बान है, मगर साथ साथ आपका भी ज़बान और आपका भी ज़बान और आपका भी ज़बान उतना ही हमारे कौमी ज़बान है। अगर हम इस किस्म का इनकलाब लेकर आ सकते हैं, जहाँ पंजाब अपना सकाफ़त को, पंजाब अपना तारीख़ को, कश्मीर को अपना सकाफ़त को, कश्मीर को अपना तारीख़ को, पश्तूनख्वा को अपना सकाफ़त और तारीख़ को, बलूचिस्तान को अपना सकाफ़त और तारीख़ को, और हाँ, सिंध को अपना सकाफ़त और तारीख़ को हम ना सिर्फ ओन करें, ना सिर्फ माने, मगर एक मुल्क हो के इसको ओन करें, तो मेरे ख़्याल में हम वो इनकलाब, हम वो रेनेसांस शुरू कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ सिंध में एक किस्म का बंद बांध लिया है और इंतहा पसंदी को, इंतहा पसंदी का जो सोच है उसको एक हद तक रोका गया है, तो सिर्फ इसलिए कि हम अपना सकाफ़त को, अपना कल्चर को ओन करते हैं। और अगर इसी तरीके से हम मुल्क भर में अपना कल्चर को, अपना तारीख़ को ओन करते, तो मैं आज भी आपको बता सकता हूँ कि हम इन तमाम इंतहा पसंदों का मुकाबला कर सकते हैं। दम दम मस्त कलंदर का नारा लगाकर, हे जमालों का नारा लगाकर, इनका मुकाबला मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, पाकिस्तान कर सकते हैं। वैसे तो नफ़रत और तकसीम की सियासत अरूज पे है और हमें इस बुखार को अब तोड़ना पड़ेगा, इसमें आपका मदद की ज़रूरत है। ये कैसे हो सकता है कि ये मुल्क चलेगा अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को एक गद्दार कहेंगे, तो कुफर कहेंगे, तो पता नहीं क्या क्या कह पाएंगे एक दूसरे को, तो हम कैसे एक पाकिस्तान हो के इस मुल्क को चलाएंगे? आपकी मदद के साथ हमें इस हाइपर पार्टिजानशिप, हाइपर पोलराइजेशन की बुखार को तोड़ना पड़ेगा। हर पाकिस्तानी को समझाना पड़ेगा कि आप भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हो, मैं भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। हो सकता है कि हमारा राय अलग हो, हम हर किसी का हक ये है कि आप इख्तलाफ राय रखें, मगर इसका ये नहीं मतलब कि आप ज़ाती दुश्मनी पे उतर आए। मैं समझता हूँ कि हमने पहले भी ये दिखाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो सलाहियत है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं
اور آگے جا کے بھی جب تک وہ فضا، وہ ماحول پیدا نہیں ہوگا، تو چاہے ہمارا معاشی مشکلات ہو، چاہے وہ ہمارا دہشت گردوں یا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مسائل ہو، چاہے وہ ہمارا جیو پولیٹیکل جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ خطرے ہیں، تب تک ہم سب مل کے ان کو مقابلہ نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم رہے، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نفرت رہے، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک کیک کی طرح ہمارے معاشرے کو تقسیم کرتے رہے۔ لیکن جب پاکستان کی عوام یہ جان لے، جب پاکستان کے نوجوان یہ جان لیں کہ ہمارا تقسیم میں نہیں، ہمارا اتحاد میں ہمارا جیت ہے، تو وہ تمام قوتیں ہار جائیں گے اور آخر کار ہم جیت جائیں گے، آپ جیت جائیں گے، اس ملک کے عوام جیت جائیں گے۔ ہمارا ثقافت کے ساتھ، ہمارا تاریخ کے ساتھ، ہمارا سیاست کے ساتھ، معیشت کے ساتھ ساتھ میں نے ایک دو اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ ایک موسمی تبدیلی کے حوالے سے آپ سب ہمارے جو سیلاب کا جو اثر تھا، قیامت سے پہلے قیامت تھا، ہمیں اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے عوام کو پہلے، پھر دنیا کا عوام کو ایک سمجھانا ہے کہ پاکستان میں ہمارا جو ہمالیاز ہے، وہاں دنیا میں نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے بعد اگر کہیں ایک جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ برف موجود ہے تو وہ ہمارا ہمالیین ریجنز ہے۔ اور موسمی تبدیلی کے حوالے سے بہت سے فارن ایکسپرٹس آتے ہیں اور وہ تھنک ٹینکس بھی موجود ہیں، اور ہمارے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نارتھ پول ہے وہاں برف پگھلے گا، تو ساؤتھ پول ہے وہاں برف پگھلے گا، اور ہمارا جو پولر بیئرز ہے اور ہمارے جو پینگوئنز ہے ان کو بہت خطرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو مختلف علاقے ہم سب کو خطرہ ہوگا۔ مگر یہ ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ if the third largest presence of of ice caps is in our Himalayan region, so کیا ہوگا جب ہمارا ہمالیاز کا جو برف ہے وہ پگھل جائے؟ کیا ہوگا؟ اس سے جو خطرہ ہے، ہمیں پہلے اپنے لوگوں کو یہ اویئرنیس پھیلانا ہے کہ ایک خطرہ موجود ہے، کہ یہ برف پگھل جائے گا، اور جیسے یہ پگھلتا ہے پہلے ہم پانی میں ڈوبیں گے، پھر ہم پیاس سے مریں گے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے، ہم نے اپنا تیاری اس طریقے سے کرنا ہے کہ اپنے ملک میں اپنے محنت کرنا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرے، اور دنیا بھر میں ہمیں ایک انیشیٹو شروع کرنا پڑے گا اویئرنیس کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ انٹارکٹیکا اور دی آرکٹک کے بعد جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہمارا ہمالیاز کے نیچے جو پاکستان موجود ہے، وہاں کے جو 250 ملین لوگ رہتے ہیں، ان کے زندگی خطرے میں ہے۔ اور ہمیں بھی اپنے مستقبل کا تیاری اس طریقے سے پلان کرنا پڑے گا۔ یا اسٹیج پہ ہمارا سابق چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب موجود ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ جہاں تک ہمارے سیلاب متاثرین کے گھروں کا تعمیر کا سلسلہ ہے وہ تو شروع ہوا، مگر ہمیں پورا پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ کا ویژن ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے عوام میں یہ اویئرنیس پھیلا دیں۔ جب تک ہم اپنا اویئرنیس نہیں ہوگا تب تک ہم اپنے ریسورسز صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، اور دنیا سے ہم وہ ریسورسز کا امید نہیں رکھ سکتے
جس سے ہمیں اپنا پورا جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، اریگیشن انفراسٹرکچر، ایگریکلچر کا جو نظام، ان ساری چیزیں میں ویسے واٹر اسکیسٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے ان ساری ایریاز میں وہ تبدیلی لانا پڑے گا جس سے ہم اپنے عوام کو اس خطرہ سے بچا سکیں گے. ورنہ ہر ریگولرلی یہ ایک طرف سیلاب آتے رہیں گے اور اس کے بعد جو اس کا دوسرا اثر ہے اس کا خطرہ بھی ہوگا. یہ ایک بہت بورنگ ٹاپک ہے، نہ آپ مجھ سے یہ سننا چاہ رہے ہیں، نہ میرے جلسے میں میرے کارکن سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمارا ملک کی ضرورت ہے. یہ اس ملک کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں. تو اس لیے میں نے اپنا ایک ٹاکنگ پوائنٹ بنایا ہے، ایک سیریس حصہ بنایا ہے میرے آنے والے منشور کا، کہ ہمیں اپنے ملک میں اپنا اویئرنیس پھیلانا ہے اور اپنا ڈیولپمنٹ پلان کو ری تھنک کرنا پڑے گا، اور دوسرا اپنا ملک کا سفیر بن کے دنیا میں یہ جدوجہد چلانا پڑے گا. ان کو سمجھانا پڑے گا کہ ان پینگوئنز اور پولر بیئرز کے ساتھ ساتھ پاکستان میں 200 ملین آبادی کے جو عوام ہے ان کی زندگی ان کے خطرے میں ہے، ان کے مال خطرے میں ہے، اور ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی مقابلہ ضرور کر سکیں گے. فائنل پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں بھی آپ کی خاص طور پہ یاز میلوں کے اور سندھ کے پاکستان کے شاعر اور ثقافتی رہنما کی مدد کی ضرورت ہوگا، کہ ہم پیپلز پارٹی سوچ رہی تھی کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایک پازیٹیو ایونیو دینا چاہتے ہیں جہاں وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف کرے، اپنی انٹلیکچوئل یا کلچرل جسی طریقے سے بہتری لے کر آئے. تو ہم نے جو یوتھ کارڈ اور یوتھ سینٹر کا کانسیپٹ دیا، اس میں جو مین کانسیپٹ از ٹو ہیلپ ود کیریئر سروسز، امپلائمنٹ اینڈ اس قسم کے چیلنجز، ساتھ ساتھ جو نوجوانوں کے لیے جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو ہم یوتھ کارڈ کے تھرو تھوڑا مالی مدد 1 سال کے لیے پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ جب وہ روزگار کی تلاش میں ہیں تو ان کو کچھ حکومت کی طرف سے جو جن کا حق بنتا ہے ان کو کوئی مدد ملے. اور اس کارڈ کے تھرو ان کو ایکسیس بھی ملے گا ہمارا یوتھ سینٹرز میں. تو یوتھ سینٹر کا کانسیپٹ میں ہم تو لائبریری بھی چاہتے ہیں، ڈیجیٹل لائبریری بھی چاہتے ہیں، وائی فائی ایسے ہو کہ نوجوان آ سکے، وہ اپنا کام کر سکے، پڑھائی کر سکے، انجوائے بھی کر سکے، ساتھ ساتھ سپورٹس کا ہم سپیس بھی دینا چاہ رہے ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ ہم انہی یوتھ سینٹرز میں جہاں ان کا ووکیشنل ٹریننگ اور کیریئر سروس اور ایسیٹرا، یہ باقی چیزیں تو چلتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جگہ ہو کہ ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم بنانا چاہتے ہیں ان یوتھ سینٹرز کو، لیکن ایسا جگہ ہو کہ کوئی اپنا ثقافت کو، کوئی شاعری کو، کوئی پوئٹری کو، کوئی فنکاروں کو، کوئی ڈانس کرنا چاہے، کوئی میوزک چلانا چاہے، کوئی یہ انسٹرومنٹس استعمال کرنا چاہے، تو ایک سیف سپیس ہو جہاں ہمارے نوجوان اپنا کلچر، اپنا ثقافت اور اپنا ہسٹری کو اس طریقے سے اون کر سکے. اور ایک پازیٹیو انگیجمنٹ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کریں گے جہاں وہ مثبت طریقے سے اپنے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ جو کرائم ہے، جو ڈرگس کے ایشوز ہے، یہ تو چلتے رہیں گے. اس میں بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا. آپ نے اتنا کامیاب یہ میلہ بھی کرا دیا ہے اور آپ کا نیٹ ورکس جو ہے وہ ملک بھر میں ہے، تو جیسے ہم یہ سینٹرز کو قیام دیں گے تو ہمارا کلچر سپیسز میں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا. اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو ورکنگ ود آل آف یو ٹو کریٹ اے پازیٹیو انوائرمنٹ آلسو فار Karachi and Lahore and all our big cities, but more importantly for all our rural areas and all the far-flung urban centers of these countries that are far removed from the offerings of the great metropolises. ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کی ہمارا آرگنائزرز کا، ہمارے مہمانوں کا، مگر اس سے بھر کر میرا جو پیغام ہے
وہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک اپیل ہے کہ ہمارے اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ دیں۔ تنقید کے گنجائش تو بہت ہی زیادہ ہے، میں خود کرنا چاہوں تو میں کر سکوں، لیکن میں اس سے بھر کر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اکیلا کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا، مل کے محنت کر کے انشاءاللہ تعالی اس ملک کی جو سمت ہے اس وقت اس کو